میری عزیز بہنوں بھائیوں، ابلیس ہمیشہ آپ کے ذہن میں ایک بات کو ڈالے گا، اور وہ بات پتہ کیا ہے؟ آپ ہارے ہوئے ہیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، آپ کبھی برکت نہیں پا سکتے، آپ کی زندگی میں کبھی بحالی نہیں آ سکتی۔ یعنی جتنی بھی نیگیٹو تھوٹ ہے نا، وہ آپ کی زندگی میں شیطان کی طرف سے آتی رہے گی، وہ ڈالتا رہتا ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، داؤد نے جاتی جولیت کو مارنے سے پہلے ہی مار دیا تھا، سمجھ آئی بات؟ اس نے جاتی جولیت کو مارنے سے پہلے ہی مار دیا تھا۔ ساؤل کبھی بھی جنگ کرنے کے لیے نہیں گیا، یہاں تک کہ 40 دن تک جاتی جولیت لگاتار آتا رہا اور اسرائیل کی فوجوں کو للکارتا رہا کہ تم میں سے کوئی نکلے اور مجھ سے لڑے۔ اور ساؤل کیا کرتا؟ ساؤل اسرائیل کا بادشاہ تھا، وہ جا کر اپنے خیمے میں چھپ جاتا۔ پھر اچانک سے ایک شور پڑا، اور وہ شور کیا پڑا کہ کوئی لڑکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے ماروں گا۔ کچھ لوگ اس کو ساؤل کے خیمے میں لے گئے، اور خیمے میں لے کر جانے کے بعد ساؤل کے سامنے جب پیش کیا تو لوگوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں جاتی جولیت کو ماروں گا۔ ساؤل نے کہا کہ اس کو مارے گا؟ اس نے کہا ہاں میں اسے ماروں گا۔ ونڈرفل، پاورفل ایمان۔ داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں میں اسے مار دوں گا۔ ساؤل اسرائیل کا بادشاہ ہے، اسرائیل کی فوج ایک طرف ہے اور ایک چھوٹا بچہ ایک طرف ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اسے مار دوں گا۔ کئی بار ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ سوچ جو شیطان ہمارے اندر ڈیویلپ کر رہا ہے نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی برکت رکتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ شیطان آپ کے ذہن میں کچھ نیگیٹو ڈال جاتا ہے، کچھ غلط ڈال جاتا ہے، اس لیے پھر آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں۔ شیطان جو کچھ ڈال کر جا رہا ہے اس کی طرف دھیان نہ دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ پریئر کریں، دعا کریں۔ کتنے جنہوں نے جان ویسلے کا نام سنا ہے؟ اس نے خدا کے خادم جان ویسلے، اس کے 18 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 18 بچے۔ میرے عزیز بھائیوں، کئی بار شیطان ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں بہت سا نیگیٹو ڈال جاتا ہے، اور نیگیٹو ڈالنے کے بعد ہم اتنے افسردہ ہو جاتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اتنے ڈر جاتے ہیں کہ ہم دعا بھی نہیں کر پاتے۔ ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے، سوچ بند ہو جاتی ہے کہ ہم نے چرچ آنا ہے یا نہیں آنا۔ حنا کی سوتن فننا جب بھی اسے چڑھاتی تھی، وہ کہاں جاتی تھی؟ وہ خدا کے گھر میں جاتی تھی۔ اندھا برتلمائی جب اس نے سنا کہ یسوع یریحو سے ہو کر گزر رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے چلانا شروع کر دیا۔ 38 برس کے مفلوج نے یسوع سے کہا میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو پانی کے ہلتے ہی مجھے اس میں اتار دے۔ کئی بار ہم اپنی زندگیوں میں نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، مجھے کوئی بحال نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری کی ساری سوچیں ہمیں کس نے دی ہوئی ہیں؟ شیطان نے دی ہوئی۔ ہم دعا کرنے کی بجائے ان کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ جان ویسلے اس کی بیوی خدمت میں تھے، وہ خداوند کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن جان ویسلے کی بیوی پتہ کیا کرتی تھی؟ 18 بچے تھے ان کے۔ جب ان کے بچے رات کو سو جاتے تھے نا، تو اس کی جو وائف تھی جان ویسلے کی، وہ ہر بچے پر 15 منٹ ہاتھ رکھ کر دعا کرتی تھی۔ 4.5 گھنٹے بنتے، ہر بچے پر 15 منٹ دعا، ہر بچے پر 15 منٹ دعا، 18 بچوں پر 15 منٹ وہ دعا کرتی رہتی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ خداوند کی خدمت بھی کرتی۔ ہماری زندگی میں بے شمار باتیں، بے شمار بہانے ہیں، ہم نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہمارے پاس بھی دعا کے لیے ٹائم نہیں۔ اچھا ایک چیز میں نے بڑی زیادہ
اپنے مسیحوں میں جب ان پر مصیبت آئے گی تب یہ کب دعا کریں گے، کب چرچ جائیں گے؟ نینوے کے لوگ غیر قوم کے لوگ تھے، وہ خداوند کو نہیں جانتے تھے۔ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ فریسی سب سے زیادہ بائبل پڑھتے تھے، پیلاطس بائبل نہیں پڑھتا تھا، لیکن فریسی کہہ رہے ہیں کہ یسوع کو صلیب پر چڑھاؤ۔ پرانے عہد نامے میں 39 بکس کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں کتنی پیشن ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ ہمیں یسایہ میں ملتی ہے۔ ہر کتاب میں، پیدائش سے لے کر ملاکی تک، ہر کتاب میں ہمیں مسیح کی بارے میں پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فریسیوں نے کہا یا پیلاطس نے کہا کہ یسوع کو کروسیفائی کیا جائے؟ پیلاطس نے کہا کہ میں تجھ میں کوئی گناہ نہیں پاتا، لیکن فریسیوں نے کیا کہا کہ اس کو صلیب پر لٹکاؤ۔ زیادہ بائبل پڑھنے والوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا پیلاطس کو کہ اس کو صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ کئی بار ہماری زندگیوں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، ہماری زندگیوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جب ہم پر کوئی مشکل آئے، پرابلمز آئے، ہم خداوند کے گھر میں آ کر گھٹنے ٹیک کر روزہ رکھ کر دعا کرنے کی بجائے ادھر ادھر دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں خداوند کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے، خداوند کے نام کو جلال دینے کی ضرورت ہے، اس کے بڑے کاموں کا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں جو سب سے لمبا چیپٹر ملتا ہے وہ زبور 119 ہے، اور اس کے بعد زبور 78 بھی، یہ بھی لینتھی ہے، لیکن زبور 119 اس سے بڑا ہے۔ زبور 78 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کا بندہ موسیٰ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا اور وعدے کی سرزمین تک اس نے پہنچایا، اس پہاڑ تک لے گیا۔ وہ موسیٰ نے پہلی 5 کتابوں کے اندر اسرائیلیوں کے غلط کاموں کو اتنا بیان کھل کر نہیں کیا جتنا داؤد نے کر دیا، کہ یہ کیسے لوگ ہر بات پر بڑبڑاتے ہیں، گردن کشی کرتے ہیں، یہ گھمنڈی ہیں، یہ ڈھیٹ ہیں۔ ڈھیٹ کا ورڈ یوز کیا اسرائیلیوں کے لیے کہ یہ گھمنڈی، یہ ڈھیٹ ہے، یہ درست نہیں ہو سکتے، یہ لفظ یوز کیے۔ سو آج بہت سے خاندانوں اور گھرانوں کی بھی یہی حالت ہے، اور ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پاک زندگیاں بسر کر سکیں۔ گھرانوں کے اندر آج بے ترتیبی، ناچ پاکی، لڑائی جھگڑے اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے گھروں کے اندر صرف اور صرف لعنت نظر آتی ہے، اور لعنت کی کئی شکلیں ہیں گھر کے اندر، بیماری کی صورت میں، بے برکتی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، مصیبتوں کی صورت میں، دکھ اور تکلیف اور آزمائشوں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آئے ہم کلام کی طرف بڑھیں گے، شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ سو آپ سب تیار ہیں کلام کو سننے کے لیے؟ ہاللیلویہ۔ آئے میرے ساتھ حوالہ نکالیے مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب 22 آیت سے۔ مرکز 8واں باب 22 آیت۔ پھر وہ بیت صدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ کلام خدا کا بڑا سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویہ۔
خداوند یسوع مسیح نے جب اس اندھے کو شفا دی تو شفا دینے کے بعد کیا کہا؟ اس گاؤں میں قدم بھی نہ رکھنا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کچھ لوگ جب یسوع بیت صدا میں آیا، ایک اندھے کو یسوع کے پاس لائے کہ یسوع سے چھوئے تاکہ وہ کیا کرے؟ شفا پا جائے۔ لوگ جانتے تھے کہ یسوع اس اندھے کو شفا دے سکتا ہے، اس لیے وہ اندھے کو یسوع کے پاس لائے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آج بھی یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کرتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ آپ ہاتھ اوپر رکھیے جب تک آپ یسوع کے معجزوں کے بارے میں سنتے رہے۔ لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، بہروں کو سننے کی تقویت دیتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ وہ بیماریاں جو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دی ہے، یسوع مسیح انہیں شفا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہاللویا! یسوع کرتا ہے سب کچھ کے نہیں کرتا۔ آپ کے گھرانوں میں اگر بحالی آتی تو کس کے نام سے آتی ہے؟ آپ کے گھرانے اگر خوشحال ہوتے تو کس کے نام سے ہوتے ہیں؟ اب یسوع نام بڑا سلو لے رہے ہیں، آہستہ لے رہے ہیں۔ کس کے نام سے بحالی آتی ہے؟ ابھی بھی آواز کم ہے۔ کس کے نام سے خوشحالی آتی ہے؟ گھروں کے اندر سے لعنتیں کس کے نام سے ختم ہوتی ہے؟ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، یہ لوگ ایک اندھے کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں کہ یسوع اسے چھوئے تاکہ یہ اندھا کیا کرے؟ دیکھنا شروع کر دے۔ اس وقت طبیب حکیم ہوں گے، شاید اس اندھے کو اس کے پاس بھی لے کر گئے ہو، لیکن انہوں نے کہا ہوگا اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور جو طبیبوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس ٹھیک نہیں نہ ہو سکتا، وہ یسوع کے پاس آنے کے بعد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہاللویا! کوئی بہت ہی قابل ڈاکٹر ہو اور ہم اس کے پاس علاج کے لیے جائیں، لیکن اس ڈاکٹر کا ایک اصول ہو کہ وہ آپ کو ٹوکن دے گا اور ٹوکن کے بعد آپ کی باری آئے گی، اور آپ کا ٹوکن 206 ہو، کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے یا بیٹھے گے؟ بیٹھے، میرے خیال سے آپ بیٹھیں گے، آپ ویٹ کریں گے۔ آپ کو چاہے اس کے لیے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کیوں نہ بیٹھنا۔ میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے نا، جب وہ بیمار ہوتی تھی نا، تو یہاں پر ایک دھرمپور میں ڈاکٹر ہے چودھری کلینک کے نام سے، تو ہم اس کے پاس جاتے، اس کے بعد بہت رش ہوتا تھا، ٹوکن وائز باری آتی تھی، تو اس کے پاس ہمیں 2-2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ کہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، وہ میڈیسن لکھے گا، میڈیسن دے گے، بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ کیا کبھی ہم خداوند کے حضور آ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے دعا کے لیے بیٹھے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ڈاکٹر، حکیم، طبیب آپ کو آخری ٹائم پر پتہ کیا کریں گے؟ جب ان کی سمجھ سے سب کچھ باہر ہو جائے گا، ہاتھ کھڑا کر کے پتہ کیا کہیں گے؟ جائیں، گھٹنے ٹیکیں اور دعا کریں۔ لاسٹ پر آپ کو کیا کہیں گے؟ پریئر کریں، دعا کریں۔ اتنا پتہ ہے آپ کو یا نہیں پتا؟ کتنے لوگوں کو جن کو یہ پتا ہے کہ لاسٹ پر ڈاکٹر کہتے ہیں دعا کریں؟ پتہ ہے اس بات کا؟ جب ہمیں اس بات کا پہلے سے پتا ہے تو جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پرابلم، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اس وقت دعا کرنا شروع کیوں نہیں کرتے؟ تب ہماری زندگی میں روزے کیوں نہیں شروع ہوتے؟ یہ گھٹنے اور یہ ٹخنے کالے کیوں نہیں ہوتے خدا کی حضوری میں جھکنے سے، اس کے نام کو جلال دینے سے؟ آنسو کیوں
زندگیوں کے اندر خداوند کی برکت کو لینے کے لیے، شفا کو لینے کے لیے، معجزوں کو لینے کے لیے، بحالی کو لینے کے لیے بہت سے غیر معبود تو موجود ہیں، بہت سے ڈاکٹر تو موجود ہیں، لیکن ہمیں یسوع کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم یسوع کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ آپ کو پتا ہے یہاں پر کیا ہوا؟ جب اس اندھے کو یسوع کے پاس لائے تو یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد یسوع اس کو کہاں پر لے گیا؟ اس گاؤں سے باہر لے گیا، اور اس گاؤں سے باہر لے کر جانے کے بعد یسوع نے اس کی آنکھوں پر تھوکا، اور کیا ہوا؟ یسوع نے کہا دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے آدمی نظر آ رہے لیکن وہ درخت کی مانند نظر آ رہے ہیں۔ یسوع نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو پھر اس کو آدمی صاف صاف نظر آنا شروع ہو گئے۔ ہاللویا! میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس شخص کو بیت صدا سے باہر کیوں لے کر گیا؟ کہ یسوع اس کو وہیں پر شفا نہیں دے سکتا تھا؟ یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہے، سب بتائیں موجود ہے، یہاں موجود ہے، کیونکہ یسوع کا ہر وعدہ سچا ہے۔ یسوع کا ہر وعدہ کیا ہے؟ جو وہ کہہ دیتا نا وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور وہ اپنے کہے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللویا! یسوع مسیح جب آسمان پر جانے لگا اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کتنوں کا ایمان ہے کہ یسوع ہر روز ہمارے ساتھ ہے؟ ہاللویا! وہ ہر روز ہمارے ساتھ ہے۔ اگلی بات یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا کو لینے آؤں گا۔ کتنوں کا ایمان ہے کہ وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے؟ آمین! ہاللویا! کیونکہ یسوع جو کچھ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ 10 کوڑی یسوع کے پاس آئے اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جاؤ اور اپنے تعین کاہن کو دکھاؤ، جاؤ۔ اور وہ جاتے جاتے کیا کر گئے؟ شفا پا گئے، جاتے جاتے شفا پا گئے۔ ایک صوبیدار یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا اگر میرے بیٹے کو شفا دے۔ یسوع نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، تو کہہ ہی دے گا تو کیا ہوگا؟ میرا نوکر شفا پائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے جا، وہ شفا پا گیا ہے۔ اور وہ شفا پایا ہی نہیں پایا؟ آگے سے اس کے کچھ سپاہی اس کو ملے جب وہ جا رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ بچہ شفا پا چکا ہے، وہ لڑکا شفا پا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ جب اس کا بخار اترا، جب اس کی تپالی، اس کا تپ اترا تو کیا ٹائم تھا؟ اس نے کہا دوپہر کا یہ ٹائم تھا۔ تب اسے یسوع کی بات آئی کہ اسی ٹائم یاد آئی کہ اسی ٹائم یسوع نے کہا تھا کہ اس کا بخار، اس کی تپالی جا چکی ہے۔ ہاللویا! تیرے ایمان نے اسے اچھا کر دیا ہے۔ ہاللویا! ہمارے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے، ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہوں اور یہ کلام ہمارے اندر اترتا ہو، اور اترتے اترتے ہی شفا کا کام کرتا چلا جائے۔ جب کسی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو، اس کی زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں، کیا نام ہے اس گولی کا؟ جی نیکوڈین۔ وہ گولی رکھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ گولی زبان کے نیچے جاتی ہے بلڈ پریشر ایک دم کیا ہوتا ہے؟ نیچے آ جاتا ہے، ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ اگر ایک گولی، ایک ٹیبلٹ ہمارے باڈی فنکشن کو 1 منٹ میں چینج کر سکتی ہے، تو یسوع جو خدا کا بیٹا ہے، جس کے بولنے سے کائنات وجود میں آ گئی، آپ کی زندگی اور خاندانوں کے اندر اس کے بولنے سے برکت اور بحالی کیوں نہیں آ سکتی؟ ہاللویا! تو یسوع مسیح نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس گاؤں سے لے کر باہر چلا گیا۔ یہاں پر کتنے خاندان اور گھرانے بیٹھے جن کے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے،
सच्चाई से बताया है। बताया आज बरकत आने वाली है, आपके घर में सैलरी आती है, पैसे आते हैं, अच्छे पैसे आते हैं, लेकिन कोई बरकत नहीं। 5, 10 तारीख, 15 तारीख पर ही सब खत्म। फिर शायद आप कर्ज लेने के लिए तैयार होते हैं, सूद लेने के लिए तैयार होते हैं। कितने हाथ दिखाए सच्चाई से, बस यही। मुझे ये महसूस होता है शायद ज्यादा लोग हैं जो पूरा महीना थोड़ा तंगी में गुजारते हैं, हालात टाइट हो जाते हैं। रीजन, खुदावंद बैत सदा से इसको बाहर लेकर गया और फिर इसको शिफा दी। क्यों? क्योंकि बैत सदा पर लानत की गई थी। खुदावंद ने वहां उसे शिफा ही नहीं दी। आपको पता है हमारा खुदावंद तो लानत को बरकत में तब्दील कर सकता है। तो खुदावंद अगर इस अंधे को शिफा दे सकता है तो बैत सदा को लानत से बरकत में तब्दील नहीं कर सकता था, लेकिन हमें सिखाने के लिए ये वर्ड्स यूज हुए। हम तक खुदा का कलाम सच्चाई से पहुंचे, इसलिए इन वर्ड्स को हम तक पहुंचाया गया। खुदावंद इसका हाथ पकड़ा और इसको बैत सदा से बाहर ले गया। एक बैत हंसदा है जहां पर 38 बरस की बीमार ने शिफा पाई। एक बैत सदा है जहां पर एक अंधे को बाहर ले जाकर शिफा दी गई। इस गांव में क्या थी? लानत थी। एक बात बताओ मैं आपको, जिन जिन घरों के अंदर लानत मौजूद है, खुदावंद उन घरों में काम करेगा? नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। यहां पर नहीं किया। उस लानत को खत्म किसने करना है? आपको पता है मुआब और अमून पर कितनी पुश्तों तक लानत थी कि ये खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सकते। 10 पुश्तों तक, 10 लड़ियों तक, 10 नस्लों तक कि ये खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सकते। उन पर लानत थी। और मुआब और अमून कौन थे? लूत की बेटियों से पैदा होने वाले बेटे। खुदावंद को गुस्सा आया कि एक बाप से उसकी बेटियों के घर औलाद हुई। ये खुदा के नजदीक एक नफरत अंगेज काम था। खुदावंद को नफरत है इन बातों से, इस गंदगी से नफरत है खुदावंद को। खुदावंद ने कहा 10 पुश्तों तक तुम मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते, तुम पर लानत है। घरों के अंदर से लड़ाई झगड़ा खत्म ना हो, क्या मौजूद है? लानत मौजूद है। घरों के अंदर से कर्ज खत्म नहीं हो रहा। कर्ज क्या है? क्या है कर्ज? बताएं मुझे। लानत है। आप बस इतना 28 बाब पढ़े, आपको वहां पर मिलेगा कि तुम कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले ठहरोगे। और वहां पर लानत का भी जिक्र है कि तुम कर्ज लोगे और वो तुम पर चढ़ता जाएगा। सूद लानत है। बीमारी लानत है। कोर्ट की बीमारी क्या है? लानत है। हमारे घरानों से झगड़े नहीं खत्म होते, लानत है। बहन भाइयों के अंदर इख्तिलाफात है, बहन भाइयों में मोहब्बत नहीं है, घरों में बंटवारे हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नफरत है, हसद है। क्या है ये सब लानत है। और जहां पर लानत मौजूद है वहां पर खुदा काम करेगा? नहीं करेगा काम वहां पर। बहन भाई एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलना नहीं पसंद करते। क्या मौजूद है वहां पर? लानत मौजूद है। और जहां लानत मौजूद है वहां खुदावंद काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आप घुटने टेक देते हैं और दुआ करते हैं आंसू बहाकर, घर में से कोई एक शख्स भी अगर घुटने टेक कर डेली दुआ करता है ना आंसू बहाकर, खुदावंद मेरे घर से इन लानतों को खत्म कर दे, ऑटोमेटिकली आपके पूरे घर से हर तरह की लानत खत्म होना शुरू हो जाएगी।
میں نے ایک شخص کا پتہ کیوں کہا؟ کلام میں لکھا ہے ایک راست باز کی دعا کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پا سکتا ہے. صرف ایک راست باز. آپ کے پورے علاقے کے اندر، آپ کے پورے محلے یا شہر کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں نا، وہاں پر بہت زیادہ اگر گناہ موجود ہے، بدی موجود ہے، نشہ موجود ہے، حرام کاری، زناکاری، بدکرداری موجود ہے، آپ اس پورے اپنے علاقے کے لیے خود اکیلے گھٹنے ٹیک کر ڈیلی دعا کرنا شروع کر دینا، وہاں سے گناہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، وہاں سے بدی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر جان ویسلے گیا اور وہاں پر اس نے کیا کیا؟ گھٹنے ٹیکے اور اس نے دعا کی. اس نے کہا خداوند اسکاٹ لینڈ مجھے دے دے. اسکاٹ لینڈ کے اندر حالت کیا تھی؟ گناہ موجود تھا، بدی موجود تھی. نوجوان لڑکے لڑکیاں ڈسکو بار ڈانس کلب کے اندر نشہ کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے. لوگ وہاں رات کو باہر نہیں نکل سکتے تھے، نکلتے تھے جو کالے لوگ ہوتے تھے، نیگرو حبشی لوگ جو تھے وہ ان کو لوٹ لیتے تھے. وہاں پر جیلیں جو تھی وہ قیدیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن صرف ایک شخص وہاں پر گیا، اس نے وہاں پر گھٹنے ٹیکے. وہاں پر بدی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ جب جان ویسلے نے وہاں پر منادی شروع کی، وہاں کی جو ملکہ تھی، وہاں پر جو لیڈیز حکومت کرتی تھی، اس نے جان ویسلے کو بلایا. اس نے کہا گناہ کے خلاف منادی کرنا بند کر دے، نہیں تو میں تجھے موت کی سزا سنا دوں گی. گناہ کے خلاف اب تمہیں منادی نہیں کرنی، بدی کے خلاف تمہیں منادی نہیں کرنی. جو یہاں پر ہو رہا ہے ہونے دے، یہ میرا ملک ہے، میں اس ملک کی ملکہ ہوں. لیکن جان ویسلے ہے نا، اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. ہاللیلویا. آج ہم اپنے گھروں کے اندر سے لعنت کو ختم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے خاموشی سے، بلاتے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں. ان کے لیے دعا کرنا تو بہت دور کی بات، ان کے ساتھ ہمارے اختلافات دن بہ دن بڑھتے چلے جاتے ہیں، نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے، حسد بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو پتا کیا ہوا اسکاٹ لینڈ کے اندر؟ اس نے منادی کرنا بند نہیں کی، وہ منادی کرتا گیا. وہ ڈانس کلب جو تھے جہاں پر حرام کاری ساری رات ہوتی تھی، اور صبح 5-6 بجے نوجوان بیٹے بیٹیاں ریلوے اسٹیشن پر، پھاٹکوں پر، سڑکوں پر گرے ہوئے ملتے تھے اور بڑی مشکل سے اپنے گھروں تک پہنچتے تھے. جب اس نے منادی کرنا شروع کی، وہاں سے گندگی ختم ہونا شروع ہوئی، وہاں سے لعنت ختم ہونا شروع ہوئی. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر پتہ کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر سے جیل خانوں کو ختم کرنا پڑا. ان کو ختم کرنا پڑا، جیلیں ختم کرنی پڑی، کیونکہ اب وہاں پر سے جرم کرنے والے اور جرم جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. ہر شخص وہاں پر دعا کرنے والا بن گیا تھا. ڈانس بار کلب بند ہو گئے، چرچز اور بڑے بڑے سیمینار اور کروسیڈ دعاؤں سے اور لوگوں سے بھر گئے، اور نوجوان لڑکے لڑکیوں نے گناہ اور بدی کو چھوڑ دیا. نوجوانوں نے شراب کی بوتلیں توڑ دی اور ہر طرح کے نشہ کو ختم کر دیا اپنی زندگی سے، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آ گئے، اور وہاں سے لعنت ختم ہوئی اور برکت آنا شروع ہو گئی. ہاللیلویا. تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس گاؤں سے باہر لے کر چلا گیا، اور باہر لے جا کر اس کو شفا دی اور اس کو تاکید کی کہ آپ اس گاؤں میں قدم نہ رکھنا، کیونکہ یہاں کیا موجود ہے؟ لعنت موجود ہے. آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، ایک گھر میں آپ رہ رہے تھے، بڑے خوشحال طریقے سے رہ رہے تھے، کرائے کا گھر بدلا، اگلے گھر میں گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کی زندگی میں پرابلمز آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ شاید اس گھر کے اندر لعنت موجود تھی.
اس لعنت نے آپ کی زندگی پر اثر کرنا شروع کیا. آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے, کوئی جادوگری ہو گئی, کوئی تعویذ داغا کر دیا گیا ہے. کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ شاید اس گھر کے اندر لعنت موجود تھی؟ آج ہمیں اپنے گھروں کو جانچنے کی ضرورت ہے, چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ دن بہ دن اگر میرے حالات خراب ہو رہے ہیں, اتنے اچھے سیلری پیکج کے بعد بھی میرا زندگی میں اچھی زندگی میں سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے, کون سی ریزن ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے وہ لعنت. اور لعنتیں پتہ کیسے ختم ہوتی ہیں؟ دعا کرنے سے, اس کے حضور جھکنے سے, اس کے حکموں کو ماننے سے, اسے پکارنے سے. گھر کے جو لوگ افراد پیسے کما کر لاتے ہیں, اگر کوئی چرچ نہ آئے تو برکت آئے گی. میں اکثر فیملیز کو کہتا ہوں کہ جو پیسے کما کر لاتے ہیں, جو سیلریز لاتے ہیں, وہی دعا کے لیے نہیں آئیں گے تو برکت کیسے آئے گی؟ آپ کی تحریک پورے طور پر چرچ میں نہیں آئے گی تو برکت کیسے آئے گی؟ آپ اپنے گھروں میں شکر گزاری کی دعا نہیں کروائیں گے تو برکت کیسے آئے گی؟ اچھا, کئی بار میرے تک یہ پیغام بھی پہنچا کہ لوگ جو ہے نا وہ کروانا نہیں چاہتے, لیکن بھائی صاحب آپ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں, دعا نہیں کروانا چاہتے, کئی دفعہ ان کے فائنینشلی حالات ٹھیک نہیں ہوتے, پھر بھی آپ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. تو میں انہیں پتہ کیا کہتا ہوں, میں نے کہا فائنینشلی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو دعا کر رہے ہیں, شکر گزاری کی جو دعا ہے نا وہ ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو میں اناؤنسمنٹ کرتا رہوں گا. ہمیں ایک پانی کا سادہ گلاس ہی اگر آپ پلا دیتے نا, ٹھیک ہے, سادہ پانی کا گلاس ہم نے پی لیا ہے, اس کی بھی برکت آپ کو ملے گی, لیکن شکر گزاری کروانا کبھی بھی اپنے گھر میں بند نہ کریں. شکر گزاری ایک قربانی ہے, اور قربانی ہمیشہ زندگیوں کے اندر بحالی کو لے کر آتی ہے. ہاللویا. جب ایلییا نے بال دیوتا کے پجاریوں کا مذبح ڈھایا اور نیا مذبح بنایا, اس کے اوپر اس نے قربانی کو رکھا, اور قربانی کو رکھنے کے بعد جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی وہ تھا پانی. اس نے اس کے اوپر پانی, اس قربانی پر پانی گروایا, آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس قربانی کو چٹ کر دی. شکر گزاری کا آپ کی زندگی میں ہونا انتہائی ضروری ہے, اسے ہم کریں گے. میں فوراً نام لکھ لیتا ہوں, اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ ہم آپ کے گھر میں آئیں گے دعا کے لیے. کیوں کہتا ہوں؟ آپ مجھے منع بھی کریں گے, میں نے پھر بھی لکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب لوگ میری ذمہ داری ہے, آپ وہ بیڑے ہیں جو خدا نے میرے سپرد کی ہے, تاکہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر آپ تک پہنچوں, آپ کے خاندانوں تک پہنچوں, آپ کے گھروں میں آؤں اور آپ کے گھروں میں آپ کے ساتھ مل کر پریئر کروں, تاکہ ان لعنتوں نے آپ کے گھروں میں جس نے ڈیرے جما کے رکھے ہوئے ہیں, اپنا پورا کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, ہم انہیں دعاؤں اور کلام اور پرستش کے وسیلہ سے ختم کر سکیں. ہاللویا. زوردار تعلیم اس کو جواب دیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر دعائیں ہوتی رہیں. اب جن کے گھروں کے اندر ایسی پرابلمز ہیں, ایسی لعنتیں ہیں, انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, انہیں ان ایریاز میں پریئر کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر کہتا ہوں گھر کو نہیں اپنے آپ کو بدلے. کئی بار ہم کہتے ہیں گھر اسی لیے چھوڑے کیونکہ اس گھر میں پرابلم ہے. بھائی اگلے گھر میں جائیں گے وہاں پر پرابلم نہیں ہوگی, وہاں پر شاید اس سے بڑی پرابلم ہو. اس لیے خود کو بدلیں. جب آپ خود کو بدلیں گے تو ایٹومیٹکلی پرابلمز آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی, اور خدا آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا. آمین. ہاللویا. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. God bless you.